آپ کے علم میں ہوگا کہ جناب خالد مسعود صاحب کی ابھی یوم وفات گزرا ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کے اجل شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ آپ کی جوانی اور زندگی کا بھی ایک بڑا حصہ ان کے ساتھ ایک ہی استاد سے شرف تلمس طے کرتے ہوئے گزرا ہے۔ تو خالد مسعود صاحب کے بارے میں بتائیے گا۔ عام طور پہ بہت زیادہ لوگ ان سے واقف نہیں ہیں، ان کی شخصیت، ان کا جو علمی کام ہے، مولانا امین احسن اصلاحی کی فکر سے جو ان کا تعلق تھا، آپ کب ان سے واقف ہوئے اور خود مولانا کی فکر سے ان کا کیا تعلق تھا اور کیا ان کی خدمات اور تصانیف ہیں، اس پر روشنی ڈالیے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اہل علم سے لوگوں کی زیادہ واقفیت نہیں ہوتی۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مولانا حنیف ندوی غیر معمولی سطح کے عالم تھے، بہت ان کا کام ہے، بارہا ان سے زندگی میں ملاقات بھی ہوئی، لیکن ان کی وفات کی خبر کئی دن بعد ملی، یعنی کسی اخبار کے کونے میں وہ خبر چھپی رہی، معلوم ہی نہیں ہو سکا۔ ہمارا میڈیا بھی ان لوگوں سے واقف نہیں ہوتا، گلوکار، اداکار، وہ لوگ فوراً خبر کا موضوع بن جاتے ہیں، لیکن اس درجے کے علماء اس طرح موضوع نہیں بنتے۔ ابھی ہم گفتگو کر چکے ہیں پروفیسر یاسین مظہر صدیقی صاحب کے بارے میں۔ اس وقت تو سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سی چیزیں فوراً علم میں آ جاتی ہیں، پہلے معلوم ہی نہیں ہوتا تھا۔ خالد مسعود صاحب بڑے عالم تھے۔ مولانا امین احسن اصلاحی جس زمانے میں جماعت اسلامی میں تھے، تو آخری دنوں میں بلکہ اس کے بعد انہوں نے یہ کوشش کی کہ کچھ نوجوانوں کو لے کر وہ براہ راست دین کی تعلیم دیں، وہ دین کے عالم بنیں، اور وہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو جدید تعلیم یافتہ ہوں۔ تو جس جماعت کا انہوں نے انتخاب کیا، اس موقع پر ان میں سب سے نمایاں اگر کوئی شخص تھا تو وہ خالد مسعود صاحب تھے۔ میں نے ان کو اس زمانے میں بھی دیکھا جب ابھی دور ہی سے مولانا امین احسن اصلاحی اور ان کے شاگردوں کو دیکھتے تھے۔ وہ ان کے اس پورے کے پورے شاگردوں کے قافلے میں گویا سرخیل قافلہ تھے۔ سب لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے، بہت احترام کرتے تھے۔ مجھے پہلی مرتبہ ان کو سننے کا موقع اس وقت ملا جب قرآن اکیڈمی میں وہ عربی زبان پڑھا رہے تھے، اسباق النحو پڑھاتے تھے، اور اس میں ان کا ایک خاص انداز تھا جس میں وہ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ بعد میں ان کے کام سے واقفیت ہوئی۔ اگر آپ دیکھیں تو استاذ امام نے ابتدا میں امام فراہی کی بہت سی تصنیفات کے ترجمے کیے ہیں، جیسے الرائے الصحیح فی من هو الظبی ہے، جیسے اقسام القرآن ہے، جیسے قرآن مجید کی آخری صورتیں ہیں جو مجموعہ تفاسیر فراہی کے نام سے شائع ہوئی ہیں۔ اس کام کو اگر کسی نے یہاں پاکستان میں آگے بڑھایا تو وہ خالد مسعود صاحب تھے۔ ان کی بہت سی چیزیں آپ دیکھیں گے، میثاق میں بھی وہ اس پر مسلسل لکھتے تھے کہ کہیں توضیح کر رہے ہیں، کہیں اس چیز کو مکمل کر رہے ہیں۔ جیسے اسالیب القرآن میں انہوں نے بہت سا کام کیا، جس طریقے سے توضیحات فراہی ابھی حال میں چھپ کر آئی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ان کے قلم سے نکلیں۔ اور اس طرح گویا انہوں نے امام فراہی کا وہ کام کہ جو یا تو مسودات کی صورت میں ہے، یا پھر یہ کہ وہ ایسی کتابیں ہیں جو کتاب کے طور پر نہیں لکھی گئیں اور لوگ ان سے اس طرح استفادہ نہیں کرتے، ان کو قابل استفادہ بنانے کی کوشش کی، اور اردو دان لوگوں کے لیے بہت اچھے اسلوب میں ان کو بیان کیا۔ سادہ زبان لکھتے تھے اور اس زبان میں ابلاغ کی طاقت ہوتی تھی۔ ایک بڑے عالم کی زندگی انہوں نے بسر کی۔ میں جب بھی ان سے ملا، ان کے تقویٰ سے، ان کی دینداری سے، ان کے خلوص سے بے حد متاثر ہوا۔ یعنی ہم لوگ تو بہت جونیئر تھے، وہ مولانا امین احسن اصلاحی کے ان شاگردوں میں سے تھے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پوری کی پوری تدبر قرآن انہی کے پاس آتی تھی۔ اور جب مولانا لکھتے تھے، لاہور کے زمانے کا تو مجھے علم نہیں ہے، کیونکہ میں مولانا امین احسن اصلاحی سے اس وقت متعارف ہوا جب وہ رحمان آباد جا چکے تھے، تو اس وقت تو 2-3 مرتبہ خود میں مسودہ لے کے آیا وہاں سے، جس میں مولانا کی ہدایت تھی کہ وہ خالد مسعود صاحب کو پہنچا دیا جائے۔ تو وہ سارے مسودے کو پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد مولانا کے سامنے اپنی کچھ معروضات بھی رکھ دیتے تھے۔ کوئی ضروری تحقیق کرنا ہوتی تھی اور مولانا کے پاس وہاں تصنیفات یا کتابیں نہیں تھیں تو عام طور پر وہی کرتے تھے
تو ایک لحاظ سے ہم لوگ جب مولانا امین احسن اصلاحی سے متعارف ہوئے تو یہی معلوم ہوتا تھا کہ خالد مسعود صاحب بھی ان کے سب سے بڑے شاگردوں میں سے ہیں۔ سارا جو زمانہ میں نے دیکھا وہ ہمیشہ مولانا کے دائیں ہاتھ بیٹھتے تھے، اور مولانا کی چیزیں وہ نہ صرف یہ کہ دوسروں کو سمجھاتے تھے، ان کے ہاں جو درس ہوتا تھا جس میں وہ تعلیم دیتے تھے، اس میں بھی اگر آپ شریک ہوں تو وہ اس فکر کے ایک بہترین شارح کا درس تھا۔ یعنی وہ امام فراہی کی چیزوں کو بھی اور تدبر قرآن کے مصنف کی چیزوں کو بھی نہ صرف یہ کہ سمجھتے تھے، بلکہ وہ بہت حد تک ان کی زندگی کا تجربہ بن چکی ہوئی تھی جس طرح کا ان کا تعلق تھا۔ تو ایک بڑے عالم کی حیثیت سے جو بہت دقت نظر سے چیزوں کو دیکھتا ہے، وہ اس فکر کی شرح کرتے تھے۔ جب بھی کبھی ان کو سننے کا موقع ملا، ان کی تقاریر بھی سنی ہیں، ان کی گفتگویں بھی سنی ہیں، اسی طرح ان کی چیزیں بھی پڑھی ہیں۔ ان کا آخری بڑا کارنامہ حیات رسول امی ہے۔ اس سلسلے کی انہوں نے ابتدا کی تو اس وقت تو یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ پوری سیرت پر کام کر سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، اور باوجود اس کے کہ آخری زمانے میں وہ بیمار ہو گئے، لیکن یہ کتاب پوری ہو گئی، اور ان کی زندگی میں غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے شائع بھی ہو گئی۔ یہ ان کا ایک بڑا کارنامہ ہے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ بڑی ممتاز کتاب ہے۔ اس میں بہت سے سیرت کے اہم مباحث ہیں جن پر آپ کو تحقیق کے نئے زاویے ملیں گے، سوچنے کا نیا اسلوب ملے گا۔ ابھی تک لوگوں نے حقیقی معنی میں نہ کتاب کو دیکھا ہے، اور نہ اس کا اس طریقے سے موازنہ ہوا ہے، اور نہ اس کو سمجھنے کے لیے لوگ اس طرح تیار ہوئے ہیں، لیکن جب وہ اس کو پڑھیں گے تو انہیں اندازہ ہو جائے۔ اختلاف اتفاق ایک بالکل الگ چیز ہے کہ اس میں انہوں نے بعض بڑے اہم مباحث پر اپنی آراء دی ہیں اور ان کو بتایا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ استاذ امام کے بعد ان کے جانشین کی حیثیت کس کو حاصل ہے تو وہ انہی کو حاصل ہے، یعنی وہی حقیقی معنی میں ہم سب کے بزرگ تھے، اور ہم مولانا کے بعد انہی کی جانب دیکھتے تھے۔ میں تو مولانا کی مجلس میں بیٹھنے والے بہت پچھلی صفوں کے طالب علموں میں سے ہوں، اور میرے لیے جس طرح استاذ امام کی ایک حیثیت تھی، اسی طرح سے خالد مسعود صاحب بھی ہمارے بزرگ تھے، بڑے تھے، مولانا کے ساتھ ان کا خصوصی تعلق تھا۔ وہ مولانا کے ایک طرح سے نمائندے کی حیثیت رکھتے تھے، اور اسی حیثیت کے ساتھ، اسی اعتماد کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہوئے، اور جو کچھ ان کی تصنیفات ہیں وہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ ہمارے ہاں طالب علموں کو اسے پڑھنا چاہیے، ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے، جن مراحل سے وہ گزرے، جس طرح کی انہوں نے زندگی بسر کی، وہ بھی لوگوں کے لیے ایک بڑا نمونہ ہے۔ میں نے ان کو آخری بیماری میں دیکھا ہے، صبر و شکر کا ایک بہترین نمونہ تھے، اور ان کے ساتھ اگر آپ کوئی بات کریں، کہیں کوئی اختلاف اتفاق کا معاملہ بھی ہو، تو اس میں بھی جس صبر اور حکمت کے ساتھ وہ بات کرتے تھے، وہ ان سب لوگوں کے لیے ایک درس ہے کہ جو صرف علم ہی نہیں پڑھتے بلکہ اس کے ساتھ سیرت اور کردار میں اس علم کا کیسے ظہور ہونا چاہیے اس کو بھی سامنے رکھتے ہیں۔ کئی مواقع ایسے پیش آئے جن میں اختلاف بھی ہوا، اس پر گفتگویں بھی ہوئیں، لیکن ہر موقع کے اوپر ان کو ایک انتہائی شریف النفس انسان کی حیثیت سے میں نے دیکھا۔ خود مولانا کی جو ایک باب کے بارے میں صورتوں کی ترتیب میں رائے ہے، جس میں انہوں نے سورہ قاف کو اس طریقے سے نہیں دیکھا جیسے خالد مسعود صاحب نے اس کو بیان کیا ہے، تو اس کو انہوں نے لکھا، میرے پاس بھی تشریف لائے، اس پر کافی بات بھی ہوئی۔ میرا زاویہ نظر اس میں مولانا سے بھی مختلف تھا، ان سے بھی مختلف تھا، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہم سب لوگ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے، ایک دوسرے کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے اتفاق بھی کرتے ہیں، اختلاف بھی کرتے ہیں۔ تو ایک صالح انسان کی زندگی انہوں نے بسر کی، وہ ہم سب کے لیے نمونہ تھے، ایک بڑے عالم تھے، اور جو میرے دل میں ان کی عزت ہے وہ میں ہی جانتا ہوں۔ ہم سر ایک چیز اور میں چاہتا ہوں ذرا اس پر آپ مختصر گفتگو کیجیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں عام طور پہ مختلف جو ذہین لوگ، باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں، وہ کچھ بڑی شخصیات، بڑے افکار سے انسپائر ہوتے ہیں، اور اس انسپریشن کے بعد بالعموم دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ خود چونکہ غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، تو اپنی ذات میں وہ ایک کسی فوکس مشن کے ساتھ جڑ کر یا کسی فوکس مقصد کو سامنے رکھنے کے بجائے ایک ہماگیری کا اسلوب ہوتا ہے، مختلف چیزوں میں وہ تحقیق بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ میں پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ خالد مسعود صاحب کی مثال ہی کو سامنے رکھ کے ہمارے معاشرے میں آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو مختلف افکار کو دیانتداری سے ان کی علمی عقلی بنیاد پہ درست سمجھتے ہوں گے اور معاشرے میں کام کرنا چاہتے ہیں،
تو کام کرنے کے نمونے کے حوالے سے کیا وہ رہنمائی ہے جو خالد صاحب کی زندگی میں ہمیں ملتی ہے؟ میں دو باتوں کی طرف توجہ دلاؤں گا. ایک یہ کہ ان کی غیر معمولی یکسوئی، یعنی میں نے ان کو یہ دیکھا کہ ان کا جو بھی تعلق قائم ہوا، میں تو اس زمانے کا گواہ نہیں ہوں جب وہ مولانا امین حسن اصلاحی سے ابتدا میں پڑھتے تھے. اس زمانے کے اور بھی بعض بزرگ تھے، جیسے ماجد خاور صاحب تھے، ان کی بھی بڑی خدمات ہیں. انہوں نے فاران فاؤنڈیشن قائم کی اور مولانا امین حسن اصلاحی کی تصنیفات کی اشاعت کا اہتمام کیا. آپ دیکھتے ہیں کہ تدبر قرآن کے دیباچوں میں جگہ جگہ ان کا ذکر ہے. اسی طرح عبداللہ صاحب تھے، اسی طرح سبحانی صاحب تھے، اسی طرح سعید صاحب تھے. تو بہت سے لوگ تھے جنہوں نے ان سے استفادہ کیا، بلکہ اس میں ایک بڑا نام جو ہے وہ کیانی صاحب کا تھا، جنہوں نے تدبر قرآن کی پہلی 2 جلدوں کا انگریزی میں ترجمہ بھی کیا ہے. تو اس سارے طائفے میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک رہنما کی حیثیت رکھتے تھے. لیکن وہ ملازمت بھی کرتے رہے، ایک طویل عرصہ انہوں نے باقاعدہ ملازمت کی. انہوں نے بعض سائنسی چیزوں پر بھی لکھا ہے، ان کی کچھ تصنیفات ہیں اس میں. تو ایک دوسرے میدان میں بھی ان کی بہت سی تعلیمی خدمات اور علمی خدمات ہیں. تاہم اس دعوت کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ اور خود استاد امام کے ساتھ جس طرح کا یکسوئی کا، جس طرح کا اخلاص کا تعلق ان کا تھا، وہ ایک بہت بڑا نمونہ ہے. تو یکسوئی جس کو یہ کوئی تشبیہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھی کتنا خراج تحسین پیش کیا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ مسلم حنیف تھے، کوئی انحراف نہیں تھا. تو میں نے ان کی بھی جتنی زندگی میں نے دیکھی ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کی زندگی کے آخری مراحل میں ان کے پاس جانے بیٹھنے کا موقع بھی ملا، ان کی باتیں سننے کا موقع بھی ملا ہے، اور اختلاف اتفاق کے مراحل بھی آئے ہیں. لیکن میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ان کے ہاں کوئی ادنیٰ درجے میں بھی اس یکسوئی میں کوئی خرابی پیدا ہوئی. یعنی جو ان کا مشن تھا، جس چیز کو وہ درست سمجھتے تھے، جس کے ساتھ وہ وابستہ ہو گئے، ایسا نہیں کہ وہ اختلاف نہیں کرتے تھے. یعنی انہوں نے بہت سے موقعوں کے اوپر مولانا امین حسن اصلاحی کی بعض تعبیرات سے بھی اختلاف کیا، لیکن ظاہر ہے کہ جیسے ایک شاگرد اپنے جلیل القدر استاد سے کرتا ہے، جس ادب سے کرتا ہے، جس احترام سے کرتا ہے، جس علمی طریقے سے کرتا ہے، تو ایک ان کی یکسوئی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ علم کے معاملے میں آخری درجے کی حق پسندی. یہ آسان چیز نہیں ہوتی. یعنی آپ اگر غور کر کے دیکھیں، خود ان کی حیات رسول امی کا مطالعہ کریں تو آپ کو بہت سی ایسی جگہوں پر بعض تحقیقات ملیں گی اگر دقت نظر سے پڑھیں، کہ جس میں جب وہ ایک نتیجے تک پہنچ گئے ہیں تو پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس میں استاذ امام کی کیا رائے ہے یا دوسروں کی کیا رائے ہے. تو وہ بہرحال ایک عالم آدمی تھے، جس طرح کے ایک عالم کو ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب طالب علموں کے لیے وہ اس اعتبار سے ایک نمونہ بھی تھے کہ انسان جب کسی دعوت سے وابستہ ہوتا ہے یا علم کی کسی خاص چیز کو اپناتا ہے، اس میں اختصاص کرتا ہے، تو اس کے اندر کیسی یکسوئی ہونی چاہیے اور اسے کیسا مخلص ہونا چاہیے اس کام میں.